قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدعوا بالعشاء. أو عن ابن عمر نحوه متفق عليه. ولمسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. جزاک اللہ خیر. بیان حکم تاخیر الصلاۃ بحضرۃ الطعام، یعنی موضوع اس حدیث کا یہ ہے کہ اگر کھانا موجود ہو تو نماز لیٹ ہو سکتی ہے، نماز کو لیٹ کیا جا سکتا ہے اگر کھانا موجود ہو. کیا حکم ہے اس کا؟ حدیث کی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء، جب جماعت قائم ہو جائے، نماز قائم ہو جائے، کھڑی ہو جائے، اس کی اقامت شروع ہو جائے یا اقامت دے دی جائے، آپ اس اقامت کی آواز سن بھی لیں، بحضر العشاء، اور آپ کا رات کا کھانا بھی حاضر ہو، موجود ہو، تو فابدؤوا بالعشاء، تو رات کے کھانے سے آغاز کرو، پہلے کھانا کھا لو اور پھر آ کر نماز ادا کرو. ایک اور حدیث ہے، فرمایا کہ لا تؤخروا الصلاۃ لطعام، کہ کھانے کی وجہ سے نماز کو لیٹ نہ کرو. اس کی سند میں کچھ ضعف ہے، لیکن اگر اس کو مان بھی لیں بشرط صحت تو پھر دونوں حدیثوں میں تطبیق کا راستہ ہے اور جمع کا راستہ ہے. ایک حدیث میں کھانا اگر موجود ہو تو کھانے کی وجہ سے نماز لیٹ نہ کرو، دوسری میں کھانا اگر موجود ہو تو پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھو. دونوں کے حالات مختلف ہیں. اگر کھانا موجود ہو اور آپ کو کھانے کی طلب نہ ہو، بھوک نہ ہو، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں بڑے آرام سے اطمینان سے نماز ادا کر لوں گا اور پھر کھانا بھی اطمینان سے کھا لوں گا، تو پھر پہلے نماز ادا کرنی چاہیے. اور اگر کھانا موجود ہو اور نماز بھی قائم ہو جائے اور آپ کو بھوک تنگ کر رہی ہے اور کمزوری محسوس ہو رہی ہے اور کھانا لیٹ کرنے میں نقصان کا اندیشہ ہے، تو پھر آپ پہلے کھانا کھا لیں پھر نماز پڑھ لیں. یہ شریعت کی سماحت، شریعت کی برکت اور شریعت کی وسعت ہے جو اللہ پاک نے عطا فرمائی. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں 10 چیزیں ایسی جن کو روکنا نقصان دہ ہے. 10 چیزوں کو روکنا نقصان دہ ہے. اس میں ایک بھوک ہے، ایک پیاس ہے، اور ایک نیند، اور چھینک، اور قے، اور ہوا، اگر ہوا خارج ہو رہی ہو اس کو روکنا نقصان دہ ہو سکتا ہے. اور دونوں پیشاب، چھوٹا اور بڑا پیشاب، اور منی اگر اپنے مستقر سے جدا ہو چکی ہو اور قریب الخروج ہو اس کو روکنا بھی نقصان دہ ہے. اور بہتا خون، اگر خون ابل رہا ہے تو اس کو کچھ بہنے دیا جائے پھر روکا جائے، یعنی فوراً روکنا نقصان دہ. یہ 10 چیزیں ابن قیم کا قول. تو باہر کیف اگر واقعی کھانے کی طلب ہے اور بھوک محسوس ہو رہی ہو اور آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ نماز سکون سے نہیں پڑھ سکوں گا، اطمینان اور خشوع سے نہیں پڑھ سکوں گا، تو پہلے کھانا کھا لیجئے اور پھر آپ نماز ادا کر لیجئے. ابو سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، ان کی مجلس میں ایک اعرابی آیا طلب حدیث کے لیے. 2-4 مہینے رہا، پھر جانے لگا تو سفیان نے پوچھا کہ تم نے ہماری حدیثیں سنی ہیں، تمہیں کون سی حدیثیں پسند آئیں؟ کہا کہ 3 حدیثیں. ایک یہ حدیث اذا حضر العشاء والعشاء فابدؤوا بالعشاء، یہ حدیث پسند آئی. اور دوسری کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ، کہ نبی علیہ السلام حلوہ، مٹھاس پسند کیا کرتے تھے. اور تیسری لیس من البر الصیام فی السفر، کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے. یہ 3 حدیثیں مجھے پسند آئی. باہر کیا ولمسلم عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا صلاۃ بحضرۃ طعام ولا وهو يدافع الاخبثان. صحیح مسلم میں ام المومنین کی روایت ہے،
فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا، فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ بحضرت طعام، کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں ہوتی، ولا وہو یدافع الاخبثان، اور نہ ہی اس وقت نماز ہوتی ہے جب دو خبیث چیزیں اسے دفع کر رہی، دو خبیث چیزیں، اشارہ پیشاب اور پخانے کی طرف، یہ دو حاجتیں اسے دھکیل رہی ہوں کہ جاؤ جا کر قضاء حاجت کرو، اور وہ ان کو روکے اور نماز پڑھ رہا ہو، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھو، اور پہلے اپنی حاجت جو ہے وہ قضا کرو، پوری کرو، اور پھر نماز پڑھو، کیونکہ نماز میں سکون، اطمینان، رقت قلبی، حضور قلبی اور خشوع جو ہے وہ مطلوب ہے۔ ان ساری صورتوں میں خشوع کہاں رہے گا، حضور قلبی کہاں رہے گی؟ اس لیے شریعت نے بڑی وسعت اور سماحت کا مظاہرہ کیا ہے اور بندوں کی فطرت کا پورا خیال رکھا ہے۔ جی